اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگو، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے بہت فضل اور رحم کیا، فجر کے نماز کے لیے اٹھایا تھا۔ یہ موت کی ایک نقل ہے، یہ نیند جب ہے موت کی نقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فرضی کے لیے، اپنا حکم ادا کرنے کے لیے، اپنا سجدے کے لیے یہ نیند سے اٹھایا تھا۔ اب اپنا فریضہ ہمارے سے پورا کر کے ادا کر دیے۔ اس میں شکر کرنا چاہیے، جتنا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری نعمتیں میں بڑھا دیتا ہوں۔ یہ فجر کی نماز جب ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھا تو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے بہت فضل اور بہت مہربانی ہوا۔ اس کے لیے جو ہے نا، یہ دن جب ہے ساری صفات ہے۔ دن میں چند صفات ایسے صفات ہے وہ انسان سیکھ کر کے پھر دن میں چلنا آسان ہو جاتے ہیں۔ دن کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ۔ میں بھی پڑھوں گا ثواب کے لیے، آپ لوگ بھی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ جب ہم نے پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ کے سارے حکم ہمارے اوپر فرض ہو گئے۔ یہ کلمے کے مقصد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ کلمے کے مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہے اور نبی ہے۔ اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہان کے کامیابی کا یقین ہمارے سب کے دلوں میں آ جاوے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ کلمہ جب ہم نے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ کے سارے حکم فرض ہو گئے۔ اس حکموں میں، اللہ کے حکموں میں سب سے پہلے حکم نماز کا ہے۔ نماز سارے عملوں میں ایسا ہے جس طرح انسان کے سر ہے۔ باقی جو ہے 4-5 اعمال ہے اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہمارے اوپر فرض ہے۔ نماز سارے عملوں کے سر ہے۔ اس کے ساتھ روزہ ہے، وہ ایک ہاتھ بن گئے، زکوٰۃ ہے دوسرا ہاتھ بن گئے، حج ہے وہ تیسرا پیر بن گئے، جہاد ہے وہ چوتھا پیر بن گئے۔ دوستو، نماز ہو تو سارے نماز صحیح نکلیں گے تو سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ صحیح پورا کر کے نکال دے گا۔ جب نماز کے اعمال صحیح نہیں ہے، باقی عملوں کا بھی تمہارے خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، اللہ تعالیٰ ہماری نماز کی انجام صحیح نکالے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ نماز جب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقو کے ٹنڈک بتایا تھا۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز ہر مشکل ضرورت کے لیے ذریعہ ہے منگن کے اللہ سے ڈائریکٹ فون کی نمبر ہے ڈائریکٹ۔ جس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز معراج سے لایا تو سارے اصحاب خوش ہو گئے، ایک دوسرے کو مبارکی دیتا تھا۔ ہمارے ڈائریکٹ ضرورت کے مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری بات بن گئے تو ہم ڈائریکٹ کریں گے۔ ایک اصحابی کی سواری رستے میں مر گئے تو وہ لے جاتا، اس میں کوئی سامان وغیرہ منڈی تے لے جاتا، کاپیلے سے علیحدہ ہو گیا کہ کاپیلے والے نے کہا تمہارے سامان ہم کو دے، تھوڑا تھوڑا کر کے لے جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے وہ گڈھا دوسرے سے منگا تھا، ہمسایہ سے منگا تھا۔ حدیث کے مفہوم ہے کہ وہ بہت پریشان ہو گیا، یاد اس کو آ گیا، اس نے تیمم کر کے جلدی 2 رکعت کی نماز پڑھا۔ پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھا، نیت کیا تھا یا اللہ یہ تم نے زندہ کیا تھا، اب قیامت والا دن تم اس کو بلا زندہ کر دے، میرے لیے آج زندہ کرو، میں اپنا ضرورت کو پورا کروں۔ تو اس نے سلام جب پھرایا، گدھا تکڑا زندہ نوجوان فرسٹ کلاس کھڑا تھا، اس نے سامان لوٹ کر کے قافلے میں واپس پہنچ گئے، واپس آیا تھا۔ ایک اصحابی کو گار میں بچے روندا پریشان تھا، نیند نہیں آتا تھا۔ اس نے بیوی خاوند نے سوچا کیا کریں، اس نے کہا نماز کو زور دیں گے۔ وہ دونوں نے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دیکھو نماز کے برکات، اللہ تعالیٰ نے بند چکی چالو کر دیے۔
बंद चक्की चालू की थी गए, वो लगा गया अट्ठा उठाया था और बच्चों के लिए पकाया था। महल्ले वाले को खबर किए, वो सारे महल्ले वाले बस्ते वाले आ गए, अट्ठा ले गए और कोई ने अपना ज़रूरत को पूरा कर दिए। फिर जब आखिर में वो असवाबी उठिए, वो चक्के का वो एक पल उठाया था कि अंदर इसमें क्या है, एक दाना था वो भी आधा था, चलता उससे अट्ठा जारी था। सुबह हल दिया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, कल हमने ऐसा अमाल किए, ये क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये चक्की तुमने ना उठाता और ना देखता, ये क़यामत तक चलता रहता था। तो दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा नमाज के लिए इल्म की ज़रूरत है। इल्म के लिए कोई निकलेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। इल्म के लिए कोई निकलेगा, अल्लाह ताला पहले कदम में उनकी दुआ को कबूल कर देगा। इल्म के लिए कोई निकलेगा, अल्लाह ताला क़यामत वाला दिन उसको उलमा के सब में उठाएगा। तो दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा इल्म, जब इतना इल्म हमारे तुम्हारे उत्ते फ़र्ज है कि मर्द औरत में उसमें 24 घंटे ज़िंदगी गुजारे, हलाल हराम के उसको पता लगे, अपने रब के हुक्म के पता लगे, इस टाइम हमारे उत्ते अल्लाह का क्या हुक्म है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या तरीक़ा है। इतना इल्म हमारे उत्ते तुम्हारे उत्ते सब उत्ते मर्द औरत हो उसमें फ़र्ज है। दोस्तों बुजुर्गों, इसके साथ है जिक्र। जिक्र के 3 तस्बीह है। त्रीजा कलमा दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार 100 दफ़ा सुबह शाम कोई पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको ज़ाकिरीन के शुमार में उठाएगा। जिक्र के हदीस के मफ़हूम है, जिक्र करने वाला मिसाल जिंदे का होता है, जिक्र ना करने वाला मिसाल मुर्दे का होता है। जिक्र में जो है ना, वुज़ू हो या ना हो, तो उसके लिए बहुत सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कोई पढ़ेगा, एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कोई पढ़ेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत में एक दरख्त रखेगा। हसवाबी आया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जब मैं एक दिन में 100 दफ़ा पढ़ूँ, उसने कहा तुम्हारे लिए अल्लाह ताला 100 दरख्त काश करेगा, 100 दरख्त अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रखेगा। तो एक दरख्त, इतना दरख्त है, हदीस की मफहूम है कि उसका नीचे 100 साल के घोड़ा, तो अरबी नस्ल घोड़ा 100 साल उन नीचे दौड़ लगावे कि वो दरख्त से बाहर नहीं निकल सकते। तो अंदाजा लगाओ, या वहां से बाहर नहीं है, बाग यहाँ से ले जाना पड़ेगा, उधर जन्नत नहीं है, जन्नत यहाँ से साथ जाएगा जिसी के। तो दोस्तों बुजुर्गों, जिक्र वाले जो है, अल्लाह ताला क़यामत वाला दिन उसको एक जमात बना करके तो उसको जन्नत के लिए रवाना होगा। 8वां दरवाज़ा जन्नत का है, ये आस्ता आस्ता खुशी खुशी में 8वें दरवाजे में दाखिल होगा। दोस्तों बुजुर्गों, इसके साथ है इकराम मुस्लिम। हम खुद भी अच्छा काम करूं, दूसरा मुसलमान को भी अच्छी काम की दावत दूं, खुद भी नमाज रोज़े के पाबंदी करूं, दूसरे मुसलमान को भी रोज़े का नमाज के पाबंदी का अपूं, तो खुद भी अच्छी काम करूं, दूसरा भाई मुसलमान को भी अच्छा काम की दावत दूं। तो दोस्तों बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, छोटों में शफाअत करना, बड़ों के कदर करना, दिन उलमा की इज़्ज़त करना। दिन उलमा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानमाज की बारिश है, बड़ों के अल्लाह ताला के उनके जड़ है ना, अल्लाह ताला दा उनके साथ मोहब्बत होता है, उनके जड़ बुजुर्ग है उससे दुआ लेना चाहिए। छोटों में शफाअत करना, रहम करना, ये जो हमारे दिन की सतून बनेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए जड़ है ना, क्या ना है, इसके बाद सही नीयत का मकसद ये है, जो नेक अमल इंसान करे वो खास अल्लाह रज़ा के लिए इरादा करे, अल्लाह रज़ा के लिए खालिस नीयत हो, उसमें एक खजूर भी ना हो। जब एक खजूर अल्लाह के नाम पर दिए, उसमें मशहूरी
نہ ہوئے، اپنا سخا نہ ہوئے، میں کو لوگ سخیہ کے لوگ، میں کو لوگ امیرہ کے لوگ، میں کو لوگ جو ہے نا بادرہ کے، یہ دل میں نہ ہو، خاص اللہ کے رضا ہو، ادھا کجور بھی اللہ رضا کے لیے دے گو تے حوض پاڑ کے ثواب تمہارے عمل نامے میں اللہ تعالیٰ لکھ دے گا۔ تے دوستو بزرگوں، تے اس کے لیے جڑے خالص نیت کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو، شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے اخلاص و عملوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے کو وہ تول ہوتے ہیں، تمہارے اعمال کتنے ہیں، تمہارے اخلاص کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے۔ تے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو صحیح نیت کے اور توفیق دے۔ تے دوستو بزرگوں، یہ 6 ماہ اعمال اس کے لیے ہے 6 ماہ دعوت تبلیغ، دعوت تبلیغ، خود بھی اچھا کام کرنا، دوسروں کو بھی اچھے کام کی دعوت دینا۔ تے ہم انشاءاللہ یہ جو ہے نا اس کے لیے دوسروں سے روزہ رکھتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، زکوٰۃ حج پڑھیں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے، جو نیک کام کریں گے دوستوں کو، دوسروں بھائی کو بھی بلا دیں گے۔ دوستو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، ہر نبی جب آیا تھا اپنی امت کے لیے دعوت دیتا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، جس نے بڑا وہ کامیاب ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنے امت کو دعوت دیا تھا، تے اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بھیجا تھا، تے تم جاؤ اپنے امت کو سمجھاؤ، تے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جس نے بات منا وہ کامیاب ہو گئے۔ 950 سال بزرگ فرماتے ہیں اس نے دعوت چلایا تھا، تو اس میں 80 82 85 بندے، پتہ نہیں کتنا، اتنا اندازہ، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے، وہ مسلمان ہو گئے، اور باقی ایمان نہیں لایا اور نبی کی بات نہیں منا۔ آخر میں جو ہے نا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت شروع کی تھی ہے لا الہ الا اللہ کا، تے لوگ جب ہاتھا سارے بت پرست، 300 بزرگ فرماتا ہے 360 بت رکھا تھا، کوئی پتھر کا، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی مٹی کا، کوئی لکڑ کے، کوئی کیسے، کوئی سونے کے، یہ رکھا تھا۔ ہر بت کے اپنے منانا ہوتا، یہ بارش کے لیے ہے، یہ بیماری کے لیے ہے، یہ بھوک کے لیے ہے، یہ ٹھیک کرنے کے لیے ہے، یہ زندہ کرنے کے لیے ہے، یہ رکھا تھا۔ کہ ان کے اس کا عمل ایسا عمل تھا، ان کے لیے کوئی بادشاہی کے لیے بھی تیار نہیں تھا، ان کے حالات اتنا خراب تھا کہ ایک دوسرے کا اونٹ پانی جب روانہ چشمے کا پانی پیندا یا نہر کا، کہ ایک پرلے پیندا، ایک اورلے پیندا، اورلے والا جاتا اس کے ساتھ لڑتا، تو ہمارا اونٹ نے ادھر پانی پیے، ہمارے اونٹ کے لیے مردار کر دیے، کہ اس میں لڑائی کر رہا تھا، سالوں کا ان کا لڑائی تھا۔ ایک پیر رستے میں پھینک دیتا، کوئی ہے ہمارا پیر کو اٹھاوے، دوسرا آتا تھا اس کا پیر مار دیتا، کاٹ دیتا تھا۔ یہ بدی چلتا، جڑے بڑا افسر تھا، بڑا سردار تھا، ان کا بڑا لیڈر تھا، ان کے پاس 100 150 200 انسانوں کا کفر تھا، اس میں گٹ اندر کپے میں جو ہے نا مغز والے سر کے وہ پہلے بنا کر کے اس میں شراب پیندا، وہ فخر کرتا، میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں ایک بہادر آدمی ہوں، میرے پاس اتنا پہلے ہے شراب پینے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کے 13 سال محنت کیا تھا، 13 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہدایت دیے، وہ اسواب بن گئے، دنیا کی خبر اس کو جنت کی ملا ہوا ہے، تے بلا وہ ایک دوسرے کے قربان کرنے والا، ایک دوسرے کے خون دینے والا، برا بن گئے سارے۔ تے پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ تے اسواب نبی پیغامبر بنایا تھا، 1.25 لاکھ، تے سارے ان کو اکٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے ان کو بتایا تھا، تے ہم نے تمہارے پاس دن پہنچا دیے، تے آگے جو ہے نا غیبین کے پاس تمہارا کام ہے۔ وہ سب نے کہا تھا دن بھی پہنچا دیے، تے دن کا حق بھی ادا کر دیا، دن کے حق بھی ادا کر دیے، تے ان کے شہادت کے انگولہ اٹھایا، یا اللہ تم گواہ رہو، یا اللہ تم گواہ رہو، غیبین کا کام ان لوگوں کا ہے۔ تے اسی وقت اسواب لوگ زندہ موجود تھا، ہم لوگ غیبین میں تھا۔ اس نے سارے جو ہے نا ہجرت کر کے ہر کسی کے پاس منہ پاسے لگا گیا، پیچھے تے اس نے نہیں دیکھا، ہمارے باغ ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے مکان ہے، ہماری ضرورت ہے، پیچھے اس نے نہیں دیکھا۔ دن پھیلنے کے لیے وہ سارے نکل گئے، تے 1.25 لاکھ اسوابیہ سارا نکلا،
اس میں 10,000 زیت و کم مکے مدینے میں واپس آ گئے، باقی سارے ملکوں میں پورا دنیا میں پھیل ہو گئے دین کے لیے، کلمے کے لیے۔ وہ ادھری جو ہے نا ان کو شہادت مل گئے، ہر ملک میں اس کا 10 20 70 20 40 قبریں لاشیں ان کے برکات کی وجہ سے ہمارے پاس دن پہنچ گئے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، نبوت کے دروازے بند ہے، تے نبوت کے کام قیامت تک چالو رہے گا اور چلتا رہے گا۔ یہ ہمارا سب کا، جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے یہ کلمے والا ان کا ذمہ وار ہے، یہ ان کو آگے لے جائے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا اور اس کو پھیلے گا۔ کہ دوستو بزرگوں، اس کے لیے ہے بزرگوں نے 4 مہینے رکھا ترتیب، 4 مہینے لگا کر کے زندگی کا مقصد بناؤ، پورا دنیا میں ان کا ارادہ کرو۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی میں نکلا ہوا ہے، تے 4 مہینے لگا کر کے ہن چیلے میں چلتا ہوں، تے آئندہ کے لیے انشاءاللہ سال کے پروگرام ہے اندرون کی، تے اب لوگ بھی اپنا بڑا ارادے لکھو، لکھو اپنا ارادے لکھو۔ استاد تمہارا کتنا ارادہ ہے؟ تمہارا کتنا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ ارادے سے کوئی بھی رہنا مجھے، سب ارادے لکھو، سب ارادے لکھو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔